پیمائش میں اور عدت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں خاص طور پر جو مستقبل میں جو سینیریو بننے جا رہا ہے, کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بروز صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا. دیکھیے مختصر فیصلہ آپ نے خود اپنی تقریر میں تو کہا ہے کہ آ چکا ہے, اس پہ تفصیلی فیصلہ سے اس کی وضاحت کرتا ہے. تو عمل درآمد جو ہوتا ہے فوراً لاگو ہو جانا چاہیے تھا, ان کو اسی وقت اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کرنا شروع بھی کر دیا. آپ نے دیکھا کہ سارے جو نیب کے کیسز تھے جو ختم ہوئے تھے وہ ریوائیو ہو گئے. پھر انہوں نے فوجداری مقدمات جو ختم کیے گئے تھے اس کے نیشنل یہ مفادی آرڈیننس کے تحت وہ بھی واپس اب کھل رہے ہیں سارے. تو عمل درآمد تو شروع ہو چکا تھا, لیکن یہ جو پریس میں اور اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کرنا یا نہیں کریں گے, یہ ابھی اس پہ انہوں نے کام کر رہے ہیں. وہ اس پہ ان کو ٹائم تو دیا جائے نا عمل درآمد کرنے کا. آپ پہلے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, جو بھی ہوتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ, وہ آپ پہ پابند ہوتے ہیں اس کو ماننے کے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ٹکراؤ ہوگا, اور ٹکراؤ ہوگا تو نقصان جمہوریت کو ہی ہوگا. دیکھیں نا, مطلب تو اب سب کے اس میں مفاد میں ہے کہ اس فیصلے کو قبول کریں. اگر آپ کو اس سے کچھ تکلیف ہے یا اس سے ہو تو آپ نے خود بھی وہی فرمایا کہ اس پہ آپ نظر ثانی کی درخواست ڈال سکتے ہیں. دیکھیے حکومت سے جو سب سے میرا اپنا رائے ہے کہ غلطی جہاں ہوئی حکومت سے کہ انہوں نے کالا قانون تھا, ہر کوئی جانتا تھا, آپ اس کو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بالکل یہ متصادم تھا آئین سے. لیکن آپ کو کم از کم یہ تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جس عرصے میں وہ ویلڈ لا تھا, غلط لا تھا, جب 4 مہینے کا اس کا ٹائم تھا, تو اس کے اندر جو ایکشن لیے گئے وہ آیا صحیح تھے یا غلط تھے, اس کو بھی حکومت نے نہیں ڈیفینڈ کیا. تو اب آ کے وہ حکومت کہے کہ جی مجھے نظر ثانی کرنی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کس گراؤنڈ پہ وہ کریں گے. ابھی جو فیصلہ ہے نا, اس میں خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو سوئس یا سوئٹزرلینڈ میں جو مقدمات ہیں آصف زرداری کے حوالے سے, تو چونکہ مختصر فیصلے میں بھی حکم دیا گیا تھا کہ ری اوپن کیا جائے ان کیسز کو بھی, اور حکومت کو بھی پابند کیا گیا تھا. تو لوگ جو چلا رہے ہیں یا لوگ جو تنقید کا نشانہ حکومت کو بنا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بنا رہے ہیں کہ جب مختصر فیصلہ آ گیا تھا, جیسا کہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ تو عمل درآمد کر رہے ہیں, جو لوگ جا رہے ہیں کورٹس میں اور پیشی وغیرہ ہو رہی ہے ان کی, لیکن وہ جو سوئس مقدمات کے حوالے سے جو مختصر فیصلے میں بھی اس کی بات کی گئی تھی کہ ان کو ری اوپن کیا جائے, تو اس پر جو ہے نا حکومت دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات ہے سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے اور تفصیلی فیصلے میں یہی کہا ہے کہ جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے ملک محمد قیوم, ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی اسے واپس لینے کی. وہاں اپلیکیشن انہوں نے جو کیا اپنے ذاتی اس میں کیا, اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. پہلی بات ہے کہ آیا یہ حکومت نے ان کو اس زمانے کے اٹارنی جنرل کو کہا تھا واپس لینے کے. دیکھیں پھر اس میں انٹرنیشنل لا کے ایشوز آ جاتے ہیں. سوئز مقدمہ ایکشن کو ڈیفائن نہیں کیا تھا, لیکن کس طرح کا ایکشن لیا جائے اس کے خلاف. اگر انہوں نے کوئی رولز کو وائلیٹ کیا گیا ہے تو اور انہوں نے اتنا بڑا اقدام لے لیا حکومت کے خلاف, تو حکومت اس کے خلاف فوجداری مقدمہ داخل کر سکتی ہے اس آدمی کے خلاف جنہوں نے اتنے بڑے ایکشن لیا اور حکومت کو نقصان پہنچایا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہوا, جو کیسز واپس لے لی گئے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, جو مجھے شک ہے کہ وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں لیا ہوگا, نہیں لے سکتا ہوگا. اس کو ہو سکتا ہے رائٹنگ میں ان کو نہیں دیا گیا ہو, لیکن انہوں نے کیا. لیکن جو کچھ بھی ہے, سپریم کورٹ نے ایک بات کہی, ان کے سامنے جو ریکارڈ پیش کیا گیا یا آیا اس میں اس اٹارنی جنرل کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی ان کو واپس لینے کی. دوسری بات آ جاتی ہے کہ جی وہاں وہ مقدمے ختم ہو گئے سوئز عدالتوں میں. اب ان کا اپنا قانون بھی ہے. جب ایک قانون کے تحت ان کے مقدمے ختم ہو گئے, کہ آیا آپ کے پھر کہنے پہ وہ کھول دیں گے وہ یا نہیں, یہ ایشو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا, مجھے پرسنلی نہیں معلوم, لیکن انٹرنیشنل لا میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب مقدمہ ختم ہو جاتا ہے وہ دوبارہ ریوائیو ان کے قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ پھر درخواست بھی داخل کریں گے تو ہو سکتا ہے سوئز عدالت مڑ کے کہے کہ ختم ہو گیا. فیصلے میں یہ کہا گیا ہے چونکہ مطلب مفاہمتی آرڈیننس کے تحت, یعنی کہ این آر او کے تحت سوئٹزرلینڈ کو یہ خط لکھا گیا ہے یا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ مقدمات ختم کر دیں. صحیح. اب جو این آر او کے حوالے سے یا جو فیصلہ آیا ہے سامنے, سپریم کورٹ نے کہا کہ جو وہ آرڈر دیا گیا ہے, جو خط لکھا گیا ہے, جو سوئٹزرلینڈ کو کہا گیا ہے, وہ آئین کے خلاف ہے, ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. تو اس لیے اب تو دوبارہ تو ان کو ری اوپن ہونا تو ضروری ہے نا. نہیں بلوچ صاحب, بالکل یہ آپ ایک چیز سب سے خاص چیز جو یہ ہے, آپ کے یہاں اگر کوئی غلط کام کیا گیا یا غلطی سے یا مفادی آرڈیننس جو اب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی, اس کے تحت مقدمے واپس لے لیے گئے, لیکن وہ سوئز عدالت اس سے کنسرن نہیں ہے. اچھا, ان کو اپنا قانون دیکھنا ہوگا.
ان کے قانون میں ہے کہ آیا آپ اپلیکیشن دیں گے تو وہ کھول دیں گے جی پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے جی غلط کر دیا اب آپ اس کو دوبارہ کھول دیں. یہ ایشو نہیں گورنمنٹ کو. تو پھر کس بیس پر یہ مطلب شور و واویلا انہوں نے مچایا ہوا ہے کہ جی سوئٹزرلینڈ اور نہیں واویلا نہیں مچایا ہوا. دیکھیں ہم آخر سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے, ہم سب کو اس کو ہمیں ماننا ہے. جی جی اس کے بارے میں کوئی دو اختلافی رائے نہیں ہو سکتی. ہم سب پہ پابند ہیں. آرٹیکل 190 آف دا 89 اور 190 آف دا آرٹیکل کہتا ہے کہ ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی ول ورک ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. زبیر صاحب بریک کا وقت آ گیا. اچھا گلے چاروں کو ادھر زوریں گنڈے بریک کے بریک کا پت پدا گپ تران کریں.